الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ نمازی بھائیوں، جنت کی نعمتوں کے حوالے سے آج ہمارا دوسرا حصہ درس کا ہے، جو کہ آخری حصہ ہے۔ رب العالمین ہمیں اس کو صحیح معنوں میں بیان کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی بھائیوں، جنت میں بلا شبہ ایسی نعمتیں ہیں لوگ جن کی خواہش کرتے ہیں اور آنکھیں جن سے لذت محسوس کرتی ہیں۔ جنت والے انتہائی آرام، اطمینان اور بہترین رہائش میں ہوں گے۔ ہر جنتی یہ سمجھے گا کہ وہی سب سے بہتر حالت میں ہے، اور اسے جو نعمتیں حاصل ہیں اس سے بہتر کسی کو حاصل نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، یعنی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کے جنت میں جانے کا حال ہم سے بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان اول زمرۃ يدخلون الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر والذین یلونہم علی اشد کوکب دری فی السماء اضاءۃ لا یبولون ولا یتغوطون ولا یمتخطون ولا يدخلون امشاطهم الذهب ورشحهم المسك أي عرقهم ومجامرهم الألوة أي إن بخورهم عود الطيب وأزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، یعنی جنت میں جانے والا پہلا گروہ 14ویں رات کے چاند کی شکل کا ہوگا۔ ان کے بعد جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ چمک میں آسمان میں سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوں گے۔ اس میں نہ وہ پیشاب کریں گے نہ پخانہ کریں گے، نہ ریٹ اور بلغم نکالیں گے اور نہ تھوکیں گے۔ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کا پسینہ مشک جیسا ہوگا، ان کا دھونی دان یعنی دھواں لینے کا برتن یا اعلیٰ خوشبودار عود کا ہوگا۔ ان کی بیویاں حور عین ہوں گی، انتہائی خوبصورت اور بڑی بڑی آنکھوں والی، اور ان کے اخلاق ایک آدمی کے اخلاق کی طرح بہتر اور عمدہ ہوں گے۔ وہ اپنے دادا آدم کی طرح 60 ہاتھ لمبے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جنتیوں کے درمیان ایک ندا دینے والا آواز لگائے گا، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا وان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا وان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، یعنی تم ہمیشہ تندرست ہی رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے، تم ہمیشہ زندہ ہی رہو گے، تمہیں کبھی موت نہ آئے گی، تم ہمیشہ جوان ہی رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی بدحال یا تنگ دست نہ ہوگے۔ سبحان اللہ۔ جنت میں ان کی خوراک پسندیدہ پھل ہوں گے، وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، یعنی پسندیدہ پھل اور مرغوب پرندوں کے گوشت ہوں گے۔ ان کے پینے کی چیز کافور، زنجبیل، سونٹھ اور تسنیم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یعنی بے شک نیک لوگ وہ جام پئیں گے جن میں کافور ملی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید فرمایا، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور انہیں اس میں ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں زنجبیل ملی ہوگی۔ اللہ عز و جل نے مزید فرمایا، وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، اور اس میں تسنیم ملی ہوگی۔ تسنیم جنتیوں کی سب سے بہتر اور اونچے درجے کی شراب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل نے مزید ارشاد فرمایا، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر، وہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی، وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ان کے خدمتگار جنت میں ایسے بچے ہوں گے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ سیپوں میں رہنے والے موتیوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ،
یعنی ان کے ارد گرد ان کے نو عمر غلام چل پھر رہے ہوں گے، گویا کہ وہ ڈھکے ہوئے موتی تھے۔ ان کی بیویاں حور عین ہوں گی، انتہائی خوبصورت اور بڑی بڑی آنکھوں والیاں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے فرمایا وَحُورٌ عِین كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، یعنی حور عین ہیں جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ حوریں یاقوت اور موتی کی طرح ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ ان کے ساتھی پاکیزہ ہوں گے، کیونکہ جنت پاکیزہ لوگوں کا گھر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی اور صدیقین اور شہداء اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔ دینی بھائیوں، جنتیوں کو ملنے والی سب سے بڑی نعمت رب سبحانہ وتعالی کا دیدار ہے، جیسا کہ صحیح اور متواتر حدیثوں میں اس کا بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یعنی اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنة الجنة قال يقول اللہ تبارک وتعالی تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل ثم تلا هذه الآية للذین احسنوا الحسن وزیادہ، یعنی جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کہ کیا تمہیں مزید کسی چیز کی ضرورت ہے جو میں تمہیں عطا کروں؟ تو وہ کہیں گے کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا ہے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا ہے اور جہنم سے نجات نہیں دی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ پردہ اٹھائے گا تو اپنے رب عز و جل کے دیدار سے بہتر انہیں کوئی چیز نہیں دی گئی۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی للذین احسنوا الحسن وزیادہ، یعنی جن لوگوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے اچھائی ہے اور زیادہ ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں اور ایسے قول و عمل کی توفیق چاہتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کرنے والا ہے۔ ہم جہنم سے اور ہر اس قول و عمل سے تیری پناہ چاہتے ہیں جہنم سے جو قریب کرنے والا ہے۔ ہم تجھ سے فردوس اعلیٰ یعنی کسی تکلیف دہ پریشانی اور گمراہ کن فتنے کے بغیر تیرے چہرے کے دیدار کا سوال کرتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔